بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا صفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن الا من جنابتی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے جب کہ ہم سفر کی حالت میں ہوتے تھے، اس بات کا کہ ہم 3 دن اور 3 رات سے پہلے اپنے موزوں کو نہ نکالیں مگر جنابت کی وجہ سے۔ جنابت کی حالت پیش آ جائے تو نکال دینا چاہیے۔ ولیکن من غائط و بول و نوم، اور پیشاب پخانے کی وجہ سے اور سو جانے کی وجہ سے موزے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رواہ الترمذی والنسائی، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں موزوں سے متعلق ایک مسئلے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کل گزشتہ بتلایا گیا تھا کہ شریعت نے چمڑوں کے موزوں پر مسح کرنے کی سہولت اور رخصت دی ہے۔ وہ پہن لینے کے بعد وہ نکال کر پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے اوپر سے مسح کر لیں، یہ کافی ہے۔ یہ مسئلہ کل بتلایا گیا تھا۔ آج کے درس حدیث میں ایک اور مسئلہ، موزے پہن لینے کے بعد، چمڑوں کے موزے پہن لینے کے بعد کس صورت میں چمڑوں کے موزے نکال کر پھر سے پیروں کو دھونا ضروری ہے، وہ مسئلہ آج کی حدیث میں بتلایا گیا ہے۔ ٹائمنگ تو کل آ چکی تھی کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات مانے کمپلیٹ 24 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے، یہ والا ٹائم مکمل مانے مسافر کے لیے، اور مقیم کے لیے جو مسافر نہ ہو 1 دن 1 رات مانے مکمل 24 گھنٹے۔ وہ ڈیٹیل کل آ چکی تھی کہ وہ پاکی کی حالت میں مکمل وضو کر کے پیروں کو دھو کر چمڑے کے موزے پہن لے گا تو پہن لینے کے بعد نیکسٹ جب کبھی بھی اس کا وضو ٹوٹے گا تو وضو ٹوٹنے کے ٹائم سے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، وضو ٹوٹنے کے ٹائم سے، ٹھیک ہے۔ خیر، یہ مسائل کل آ چکے تھے۔ اب آج مسئلہ یہ بتلانا ہے کہ ایک شخص مان لو مسافر ہے اور وہ چمڑوں کے موزے پہن چکا ہے اور وہ وضو کے دوران موزوں پر مسح کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس کی وجہ سے اسے موزے نکال کر پیر دھونا پڑے تو وہ بات کیا ہے؟ آج بتایا گیا ہے کہ مسافر تھا اور موزوں پر مسح کر رہا تھا، یا پھر مقیم تھا موزوں پر مسح کر رہا تھا۔ ٹائم کمپلیٹ ہونے سے پہلے، دونوں کا اپنا اپنا ٹائم کمپلیٹ ہونے سے پہلے جنابت کی حالت پیش آ گئی، غسل کی حاجت پیش آ گئی، غسل کی حاجت۔ تو اب اس صورت میں غسل تو پورا کر لے رہے اور موزے نکالے بغیر اوپر سے ہاتھ پھیر لے رہے، مسح کر لے رہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر غسل کی حاجت پیش آ جائے تو موزے نکالنے پڑیں گے، پیروں کو بھی دھونا پڑے گا، کمپلیٹ غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کی حاجت پیش آنے کی صورت میں موزے نکالے بغیر، پیروں کو دھوئے بغیر صرف موزوں کے اوپر سے مسح کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یوں سمجھ لیجئے، مقیم تھا، مسافر کے علاوہ ابھی اس نے موزوں پر مسح کو سلسلہ شروع کیا، آدھا دن گزرا تھا، اس کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، تو اب کیا وہ اوپر سے مسح کر لے سکتا؟ موزوں کے اوپر سے نہیں کر سکتا، نکالنا، پیراں بھی دھونا، پورا کمپلیٹ غسل کرنا۔ مسافر کو 3 دن 3 رات سے پہلے یہ بات پیش آ گئی تو موزے نکالنا، پیراں دھونا، کمپلیٹ غسل کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ موزے نکال کر پیروں کو دھونا پڑے گا، ایک صورت یہ ہے جو اس حدیث کے اندر ہے۔ اور چند صورتیں ہیں جن صورتوں میں موزے نکال دینے پڑیں گے، نکال کر پیروں کو دھونا ضروری ہو جائے گا۔ نمبر 2، ایک تو یہ نمبر 1 غسل کی حاجت پیش آ گئی۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص چمڑے کے موزے پہنا ہوا تھا اور ویسے ہی تھا، بیٹھا ہوا تھا، ٹائمنگ ابھی تھی اس کی باقی،
بیٹھا ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے کھیل ہاتھ سے اپنے کھیل کرتے کرتے کھیلتے کھیلتے ایک پیر کا موزہ اس نے نکال دیا خود بخود, غفلت میں پورا موزہ ہی نکال دیا پیر میں سے, چمڑے کا موزہ ایک پیر میں سے نکال دیا تو ختم. اب اس کو پھر پیراں دھونا پڑتا, پورے دونوں پیراں دھو کے کمپلیٹ وضو کر کے پیروں کو دھو کے پھر موزے پہننا پڑتا. بات سمجھ رہے نا؟ پھر یہاں سے اس کی نئی ٹائمنگ شروع ہوگی بعد میں, وہ ختم ہو گیا اس کا مسئلہ. اسی طرح ایک شخص موزے تو پہنا ہوا تھا اور ایک موزہ نہیں نکالا وہ, بلکہ مان لو موزے پہن کر سوئمنگ پول میں چلا گیا تیرنے کے لیے, کسی بھی وجہ سے ایسے ہی صرف نہانے کے لیے تیرنے کے لیے چلا گیا. اب موزے تھوڑے ڈھیلے تھے, موزوں کے اندر سے پانی پیروں میں چلے گیا, پیروں میں پانی پہنچ گیا پورا, تو پیروں کو نہ دھو کر اوپر سے مسح کرنے کی شریعت نے جو سہولت دی تھی اس نے خود ختم کر لی, پیروں پہ پانی پہنچا کر, موزوں کے اندر پانی پہنچا کر. تو اس کو اس صورت میں بھی اب موزے نکال دینا پڑتا, نکال دے کے وضو کرتے وقت میں کمپلیٹ وضو کر کے پیروں کو بھی دھو کے پھر اگر پہننا چاہ رہا تو وہی شروع والے رولز کے مطابق پھر سے پہننا, وہ ساری ڈیٹیل آئے گی. پھر 3 صورتیں ہو گئیں. چوتھی صورت, ٹائم کمپلیٹ ہو گیا, مسافر تھا, 3 دن 3 رات کمپلیٹ ہو گئے. جیسے ہی 3 دن 3 رات کمپلیٹ ہو جائیں گے, اب اس کے بعد اس کو موزے نکال کر پیروں کو دھونا ضروری ہو جائے گا. بات سمجھ رہے؟ مقیم تھا, غیر مسافر, 1 دن 1 رات کمپلیٹ ہو گئے, کمپلیٹ ہوتے ہی فوراً 24 گھنٹے ہوتے ہی فوراً موزے نکالنے پڑیں گے, پیروں کو دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے, 4 صورتیں ہو گئیں. پہلی صورت, غسل کی حاجت پیش آ گئی ٹائم کے اندر, ختم, موزے نکالو پیروں کو دھو. دوسری صورت, غفلت میں ایک موزہ کھینچ دیا پیروں میں سے, تو اب دونوں بھی موزے نکالنا, پیراں دھونا. تیسری صورت, غفلت میں یا کسی وجہ سے موزوں کے اندر پانی پہنچ گیا تو اب دونوں موزے نکالنا, کمپلیٹ وضو کر کے پیروں کو دھو کے پھر سے پہننا. اور چوتھی صورت, ٹائم کمپلیٹ ہو گیا, مسافر والا مقیم والا, تو پھر موزے نکال کر پیروں کو دھونا پڑے گا. یہ 4 صورتیں ہیں. اگر کسی کو پیشاب کی حاجت پیش آ جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی موزے نکالنے کی, وضو بناؤ, وضو بنانے کے دوران میں پھر جب پیروں کو دھونے کی نوبت آئی تو موزوں کے اوپر سے مسح کر لو. کوئی شخص سو گیا, موزے پہن کر سو گیا, سو جانے کے بعد اب سونے سے وضو ٹوٹتا, خالی موزوں پر مسح کی فیسلٹی ہے ہی اس لیے کہ وضو ٹوٹ گئے تو وضو کرنے کے ٹائم پہ پیرا نہیں دھونا, تو نیند سے خالی وضو ٹوٹتا, تو پھر وضو بناتے وقت میں پورا وضو کر لے, پیراں دھونے کی بجائے اوپر سے مسح کر لے. پخانے کو گیا, بڑی ضرورت کو گیا, وضو ٹوٹنے والی صورتیں اگر پیش آئیں گی تو وضو بنا لے, البتہ موزوں پر مسح کر لے, موزے نکال کر پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک آخری مسئلہ, جن صورتوں میں موزے نکال کر پیروں کو دھونا ضروری ہے, صرف پیروں کو دھو لیے تو چل جاتا یا پورا وضو کرنا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ غسل کی حاجت پیش آئی, جب موزے نکالنا ہے, جب تو پورا غسل کرنا ہے اپنے کو, اور غسل میں وضو بھی ہو جاتا. ٹھیک ہے, وہاں پیراں بھی دھونا, غسل کرنا پورا کمپلیٹ. دوسری صورت, ایک موزہ نکال دیا تھا تو اب خالی پیراں دھو لیے تو چل جاتا یا وضو کمپلیٹ کرنا پھر سے, یا موزوں میں پانی چلا گیا, آلریڈی پانی چلا گیا تو اب موزے نکال کے خالی پیراں دھو لینا یا کمپلیٹ وضو کرنا, یا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تو خالی موزے نکال کے پیراں دھو لینا یا پھر سے پورا وضو کرنا. بات سمجھ رہے؟ اس کے لیے ذہن میں رکھیے, جس وقت ٹائم کمپلیٹ ہوا اس سے پہلے ہم نے وضو کیا ہوا تھا, منہ دھوئے ہوئے تھے, ہاتھ دھوئے ہوئے تھے, سر کا مسح کرے ہوئے تھے, سب تھے. ٹائم کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہمارا وضو ٹوٹا نہیں, وضو توڑنے والی کوئی حالت پیش نہیں آئی, اسی حالت میں ٹائم کمپلیٹ ہو گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے صرف موزے نکال کے پیراں دھو لیے تو کافی ہو جاتا. چہرہ تو آلریڈی دھلا ہوا ہے, ہاتھاں بھی دھلے ہوئے ہیں, سر کا مسح بھی ہو کے ہے, کلی بھی کر کے ہے, ناک میں پانی بھی چڑھا کے ہے, خالی پیراں دھونا تھا, پیراں دھو لینا. مگر ہوا کیا, مان لو ایک شخص کا ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے عصر کے ٹائم پہ, اور وہ عصر سے 1 گھنٹہ پہلے پیشاب کو گیا تھا, اور پیشاب کو جا کے انہیں وضو نہیں کرا, ابھی وضو نہیں کرا انہیں, اور 1 گھنٹے کے بعد اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا. وضو بنانے سے پہلے ٹائم کمپلیٹ ہو گیا اس کے موزے کا, تو اب کیا کرنا ہے, موزے بھی نکالنا ہے, کمپلیٹ وضو کرنا ہے. اب
کیونکہ آلریڈی اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس صورت میں بھی کمپلیٹ وضو کرے گا. یہ ہے، ذہن میں رکھیے، جن صورتوں میں موزے نکالنا ہے، موزے نکالنے کا حکم جس وقت آئے گا اس سے پہلے اگر وہ وضو کی حالت میں تھا تو صرف پیراں دھو لینا کافی ہے، اور اس سے پہلے وہ وضو کی حالت میں نہیں تھا، صرف پیر دھونا کافی نہیں ہے، پورا وضو کر کے پیراں دھونا ضروری ہو جائے گا. یہ 2-4 مسائل ہیں. اب اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ کل بتایا گیا تھا کہ شریعت کی یہ سہولت سب کے لیے ہے. ابھی آپ میں ہیں، ہم سب چمڑے کے موزے پہن لے رہے، ایسی کوئی خاص سردی کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پہن لے رہے تو پہن سکتے، اور پیراں دھوئے بغیر موزوں کے اوپر سے مسح کر لے سکتے. شریعت نے سہولت دی ہے. ٹھیک ہے. کپڑوں کی جو باریک باریک پیتابے آتے ہیں اس کے اوپر مسح کرنا صحیح نہیں ہے. اگر اس پر مسح کریں گے تو مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہماری بھی نماز نہیں ہوگی. اب وہ کیوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. اتنے مسائل ذہن میں رکھیے. یہ 2-4 باتیں ہیں. شریعت نے سہولت دی ہے، رخصت دی ہے، آسانیاں دی ہیں. ضرورت کے وقت میں آسانیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے، سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد